اور آج کے ماحول کا جائزہ لیں. میری وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ بہنیں، وہ عورتیں جو بے دریغ تنہائیوں کے اندر مردوں سے، لڑکوں سے ملا کرتی ہیں، ڈریں کہ قیامت کے دن کیا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ اللہ اکبر، جس عورت کا جسم کسی غیر محرم کے ساتھ قصدن لگ گیا، اس حصے کو جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا. خواتین اسلام، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدکاری سے متعلق، زنا سے متعلق، جو کہ اب عام ہوتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے، معاشرے میں اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ العیاذ باللہ. اور قرآن کی روشنی میں یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں اور اچھی طریقے سے رکھ لیں، جب تک کہ عورت نہ چاہے مرد زنا نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. عورت کی کسی حد تک نرمی، خواہش اور لچکپن جب ہوتا ہے تب زنا کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے. پہلے زنا کی طرف مائل ہونے والی عورت ہوتی ہے یا مائل کرنے والی وہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں. اللہ عز و جل نے جب چوری کا ذکر کیا تو پہلے مرد کا ذکر کیا اور فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن جب زنا کی بات آئی تو مرد سے ذکر شروع نہیں کیا بلکہ عورت سے ذکر شروع کیا اور فرمایا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، کسی کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو، اس کے لیے بات کے اندر بھی لہجہ کڑک ہونا چاہیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن کی روشنی میں بتایا فلا تخضعن بالقول، واضح طور پر فرمایا کہ لچکدار لہجے کے اندر مردوں سے، غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. میں کیا بتاؤں، آج تو مرد عورتوں کے دھکوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن العیاذ باللہ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کس کا دھکا لگ رہا ہے اور کس کا نہیں لگ رہا. بچو، قیامت کے عذاب کو پیش نظر رکھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ تصور کیا جائے کہ زنا کرنے سے مرنے کے بعد ہی عذاب ہوگا. میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دوں. زنا کی وجہ سے کون سے 6 نقصانات ہوتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا کے اندر اور 3 آخرت میں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین ایاکم والزنا، اے مسلمانوں زنا سے بچو، فإن فیہ 6 خصال، اس میں 6 نقصانات ہیں. زنا میں 6 نقصانات ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں. پہلا ہی نقصان سن کر کے خواتین اسلام سمجھ جائیں کہ آج بہت زیادہ میک اپ کی، سب اس میں گرفتار نہیں ہیں، لیکن یہ میک اپ کا رواج اتنا جو عام ہو گیا اور لاکھوں روپے جو بیوٹی پارلر کے اندر اور یہ ساری چیزوں میں جو خرچ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھ لیں. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اب اسی چہرے کو چمکتا بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں جو میک اپ کراتی ہیں وہ آوارہ ہیں، نہیں، لیکن اب معاشرے کے اندر یہ رواج بن پڑا ہے اور چل پڑا ہے اور اسی کی طرف عورتوں کی توجہ. لیکن اگر کوئی عورت چاہتی ہے اس کے چہرے کی چمک بے پناہ ہو،
چہرے کے اندر جاذبیت ہو، چہرے کے اندر نورانیت ہو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اے خواتین اسلام، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تہجد کی نماز ادا کرے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ اللہ ماشاء اللہ، رات تو سیریلوں میں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر گزرتی ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔